نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد۔ اس کا ترجمہ ہے، بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھوٹا ہے۔ اس آیت کا پیچھے کی آیات سے تعلق ہے۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، پہلے حج کے احکامات بتائے اور پھر بتایا کہ حج پر بھی، حج جیسی عبادات میں بھی بعض لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو صرف کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا دے۔ لیکن کچھ لوگ جو دنیا اور آخرت مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا کہ یہ جو ہے ان کو ان کا بہترین اجر ملے گا، کیونکہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ دونوں اہم ہے، لیکن آخرت زیادہ اہم ہے۔ دنیا اس لیے اہم ہے کہ انسان دنیا میں اللہ سے دعائیں مانگ کر اللہ سے نعمتیں مانگتا ہے دنیا کی بھی، تاکہ وہ پاکیزہ زندگی گزار سکے، کسی کا محتاج نہ ہو، اور ساتھ ساتھ ہدایت مانگتا ہے۔ خیر میں سب آ جاتا ہے، تو دنیا میں اچھی زندگی گزار کے انسان ساتھ ساتھ آخرت کی بھی امید رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ طریقہ ہے۔ تو اب یہاں پر اسی دو کرداروں کی مزید وضاحت فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان دونوں کی پہچان تھوڑی بتا رہے ہیں کہ کیسے انسان ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے، ان کے رویے میں، ہم ان کے پہچانتے کن چیزوں سے پہچانتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مزید وضاحت فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ہے جو من یعجبک، عین جیم با سے ہے، عجبہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہم بات کہتے ہیں نا یہ تو عجیب بات ہے نا، تو یہی روٹ ورڈ ہے۔ یعجبک سے مطلب پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے، انسان کی توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ دیکھیں جو بات عجیب لگتی ہے اس کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے اس کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں وہ اتنی اچھی طرح کرتی ہیں کہ اتنا ان کا انداز چکنا چپڑا، بڑا خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں کہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہے۔ قولہ، ان کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کے بارے میں، دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ، اور وہ شخص کیا کرتا ہوتا ہے؟ وہ گواہ بناتا ہے، یعنی قسم کھاتا ہے اللہ کی، اللہ علی اوپر، ما جو اس میں، قلب ہی جو اس کے دل میں ہے، یعنی وہ اپنی باتوں کا یقین دلانے کے لیے اللہ کی قسمیں بھی کھاتا ہے۔ تو یہ انسان کون سا انسان ہے جو کہ بڑی خوبصورت بناوٹی انداز، بڑا اس کا سوچ سمجھ کے بولنا، بڑے اسٹینڈرڈ سے بات کرنا، اور پھر دوسرے ساتھ ساتھ وہ قسم کھا کے یقین بھی دلاتا ہے لوگوں سے کہ اس کی باتیں سچی ہیں، تو انسان اس سے متاثر، بہت سے لوگ ایسے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اسپیچ جو ہے نا ایک بہت بڑا ٹول ہے، انسان کے پاس اچھا اسپیکر جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اب بعض اوقات وہ اسپیکر اچھا انسان ہے، اچھی باتوں کی طرف بلاتا ہے، تب بھی لوگ اس کی طرف جاتے ہیں، اور بعض اسپیکرز اچھے نہیں ہوتے، ان کے مقاصد اچھے نہیں ہوتے، مگر چونکہ ان کو بات بڑی اچھی کرنا آتی ہوتی ہے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ایسے کرتا ہے، بظاہر اچھی بات کرتا ہے اور قسمیں بھی کھاتا ہے، اور وہ الدو لد جھگڑا کو کہتے ہیں، الدو سخت جھگڑالو، یہ جیسے اکبر سے، جب ہم اکبر کہتے ہیں تو سب سے بڑا، ہم اصغر کہتے ہیں تو سب سے چھوٹا، تو جو چیزیں اس وزن پہ ہوتی ہیں، افعل کے وزن پہ ہوتی ہیں، اس میں ترجیح ہوتی ہے، یعنی وہ کمپیریٹیو ہوتی ہیں. تو الدو سخت جھگڑالو ہے، الخصام جھگڑے میں. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اندر کا حال بتا دیا کہ یہ جو شخص ہے وہ بظاہر بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن ذرا اس کی بات کے خلاف تم جاؤ، ذرا سا اس کے مقاصد جہاں پورے نہیں ہوتے وہاں پر وہ سخت جھگڑالو بن جاتا ہے. وَإِذَا، اور جب تولا، جب منہ موڑتا ہے، پلٹ کر جاتا ہے، یعنی جب اکیلا ہوتا ہے تم سے، مسلمانوں سے ہٹ کر جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے وہ؟ سعی، بھاگ دوڑ کرتا ہے. سعی کہنا ہم کرتے نا، سعی کرنا صفا مروہ کی، تو سعی کا مطلب ہوتا ہے بھاگ دوڑ کرنا، سخت کوشش کرنا. تو وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے فی الارض، زمین میں، لیفسدا، تاکہ وہ فساد کرے. اور فسدا بگاڑ، اس کا مطلب ہوتا ہے بگاڑنا، ہر چیز میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. فیہا، اس میں، زمین میں وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے. وَيُهْلِكَ، اور وہ ہلاک کرتا ہے، الحرث، کھیتی کو، والنسل، اور نسل کو. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا، نہیں، یحب، پسند کرتا، الفساد، فساد کو اللہ بالکل نہیں پسند کرتا. جبکہ یہ شخص جو ہے اس کی تمام تر کوششیں کیا ہوتی ہے؟ زمین میں فساد کرنے کی ہوتی ہے. تو یہاں پر اس ایسے شخص کی ہمیں بتائی گئی کہ یہ شخص جو ہے وہ بظاہر بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کا اصل کیا ہے کہ وہ جو ہی تمہارے سے ہٹ جاتا ہے تو وہ اس کی ساری کوششیں اندر اندر کیا ہوتی ہے کہ وہ فساد کرتا ہے زمین میں. اب یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ تو شان نزول کے بارے میں کہا گیا. ابن جریر نے سدی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، حالانکہ وہ دل سے کافر تھا. یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے ہے کہ حضرت ابن عباس کی، انہوں نے کہا کہ یہ منافقین، جنرل منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، اسلام پھیلنے لگا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو برکتیں بھی دی، تو کچھ بہت سے لوگ تو خیر مخلص مسلمان تھے، لیکن بہت سے ایسے بھی اسلام میں آ گئے جو اخلاص سے نہیں آئے تھے. انہوں نے جب شان دیکھی اسلام کی، مسلمانوں کی، تو وہ بھی شامل ہونے لگے کہ ہمارا فائدہ اب یہاں سے بھی مس نہ ہو جائے اور ہمارا فائدہ کافروں سے بھی مس نہ ہو. تو یہ ایسے لوگ تھے جو کہ دونوں طرف اپنا تھوڑا تھوڑا پیر رکھنا چاہ رہے تھے، دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہ رہے تھے، تاکہ جہاں بھی ان کو فائدہ ہو اس طرف وہ وقتی طور پر شفٹ ہو جائے. لیکن اصل میں دل سے تو وہ مسلمان نہیں تھے. تو ویسے بھی دیکھیں، اگر ہم غور کریں، ہر شخص جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی جو بھی اس کی ایک عادت ہوتی ہے، ایک اس کا کلچر ہوتا ہے، جس کلچر میں وہ بڑا ہوا ہوتا ہے، جن چیزوں کو اس نے بچپن سے دیکھا ہوتا ہے، رسم و رواج، کلچر، ان میں اس کو محبت ہوتی ہے، وہ ان کا عادی ہوتا ہے اور وہ اس کو اچھی بھی لگتی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں دنیا میں لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی قومیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنی ایک انفرادیت کو بنانے کے لیے کچھ رسم و رواج بنا لیتی ہے، کچھ طریقے بنا لیتی ہیں، جس پر وہ فخر کرتے ہیں کہ ہماری قوم میں تو یہ باتیں، ہم تو اس طرح سے کام کرتے ہیں، ہمارے رسم و رواج تو یہ ہے. اب ایسی رسم و رواج، ایسے طریقوں سے جب انسان اسلام کی طرف آتا ہے، یا ہمارے کیس میں اگر ہم پہلے مسلمان تو پیدائشی ہم ہیں، لیکن پہلے بہت زیادہ دین پر دھیان نہیں دیا، اب ہم دین پر دھیان دینے لگے ہیں،
تو اب ہمیں بہت سی باتیں قرآن میں سے پتہ چلتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے قرآن سیکھنے سے، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں کچھ باتوں کی جو محبت ہوتی ہے، جو کلچر سے ہم نے لی ہے، جو ہماری بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں، تو ان طور طریقوں کو بالکل ہم چھوڑ نہیں دیتے فوراً ہمیں. حالانکہ اصولاً اسلام جو ہے ایک پورا دین ہے، اس میں پورا طریقہ حیات بتایا گیا ہے کہ تمہیں ایک سونے جاگنے کا طریقہ بھی، کھانے پینے کا طریقہ، واش روم جانے کا طریقہ، نماز کا طریقہ، شادی بیاہ کا طریقہ، موت میت کا طریقہ، ہر چیز اسلام نے بتا دی ہے ہمیں. اب وہ طریقے اگر ہمارے طریقوں سے الگ ہوتے تو اتنا ہمیں مشکل لگتا ہے، ہم فوراً سے ان کو چھوڑ نہیں دیتے. تو یہی حال ان لوگوں کا تھا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا کہ انسان جو ہے وہ انسان کے اندر ایسی چھپی ہوئی عادتیں ہوں، چھپی ہوئی بری خصلتیں ہوں. اور فساد فی الارض میں اور ہر نسل میں کیا مطلب ہے یہاں پر میننگ؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ اللہ کی زمین ہے، اللہ نے اس کے لیے وہ قانون بنایا جس سے تمام حقوق کی سیفٹی ہو جاتی ہے. ہر انسان، ہر جو بھی ہے اس کے حقوق فرائض کی سیفٹی بتاتا ہے ہمارا دین. لیکن اسلام سے پہلے یہ نہیں تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جہالت کا دور تھا، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا، اور اس میں پھر کسی کے حقوق قائم نہیں رہتے. تو جب اسلام میں کوئی آتا ہے تو اس کو اللہ کے قانون اسی لیے وہ اسی پر زندگی پوری اس لیے گزارنی ہوتی ہے کہ اسی میں اللہ جانتا ہے کہ انسانوں کے حقوق کے تحفظ کس چیزوں میں ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں انسان کی جان، مال، عزت، عقل اور دین کی حفاظت کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں. جب انسان اسلام کے پوری طرح سے اسلام کے قوانین کو قبول نہیں کرتا تو پھر جو انسانوں کے بنائے حقوق ہیں اس میں انسان پھر زیادتی کرتا ہے. تو ایسا انسان جس نے بظاہر اسلام قبول کیا اور اندر سے جھگڑالو ہے، بظاہر اپنے آپ کو اچھا دکھاتا ہے، تو پھر اس کی اصلیت اس کی کیا ہے کہ وہ فساد کرتا ہے دنیا میں، وہ دنیا میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور انسانوں کی جو معاشرتی زندگی میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، انسانوں کی گھریلو زندگی میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے. کیونکہ جب تک بیلنس نہیں ہوگا حقوق و فرائض کا پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافق کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں. آپ نے فرمایا کہ منافق جو ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے اور وعدہ کر کے دھوکہ دیتا ہے، اور جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. یہ حدیث بخاری میں ہے. اور ایک مسلمان جو سچے دل سے اللہ کے فرما بردار ہے، جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، وہ جھوٹ سے بھی بچتا ہے، وہ اپنے وعدوں کو بھی پورا کرتا ہے اور گالی گلوچ اور جھگڑالو نہیں ہوتا. تو اگر کسی کے اندر اس طرح کی خصوصیات ہے تو یہ منافقت کی خصوصیات ہے. تو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں حج کے احکامات کے فوراً بعد یہ احکامات شروع کیے ہیں. تو اس کی ایک حکمت یہ بتائی گئی کہ چونکہ حج میں تمام بہت قسم کے ہر طرف سے لوگ آتے ہیں اور ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو انسان جو ہے وہ اس کی تربیت کے لیے کہ اس طرح کی جو اگر کسی کی نیچر میں ہے تو اپنی تربیت کر لے اور انسانوں کو نقصان پہنچانے والا نہ بنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں کہ جب قیلا کہا جاتا ہے لہو ایسے لوگوں سے اتقی ڈرو اللہ سے، اخذت ہو تو کیا ہوتا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو اور اپنے طریقے کو بدلو تو وہ کیا کہتا ہے؟ اخذت ہو پکڑ لیتی ہے اس کو عزت وقار، یعنی مغرور بھی ہوتا ہے یہ شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کے اندر غرور بھی ہوتا ہے. اور وہ کوئی اگر اس سے کہے کہ تم اپنی اصلاح کرو، اللہ سے ڈرو، تو اس کو
اس کی اپنی انا بیچ میں آ جاتی ہے. اخذت العزت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کی انا بیچ میں آ جاتی ہے، ایگو آ جاتا ہے اس کا بالاسم میں، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، گناہ پر جمع رہتا ہے. فحسبہ، تو کافی ہے اس کو، جہنم، جہنم. جب انسان کو، کسی بھی انسان کو یہ کہہ کر مسلمان کو ڈرایا جائے کہ تم اللہ سے ڈرو اور یہ ظلم نہ کرو، اس وقت انسان کو فوراً جھک جانا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اور اگر اس وقت بھی انسان اکڑ دکھاتا ہے، اپنا غرور تکبر سے رہتا ہے اور اپنی اصلاح نہیں کرتا، بلکہ تم سے کہتا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، مجھے لیکچر مت دو، تو ایسا انسان جو ہے وہ، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں وعید بیان کی ہے کہ ایسے شخص کے لیے پھر جہنم ہی کافی ہے اور وہ بڑی بری جگہ ہے. اب حضرت عمر فاروق جو تھے، وہ جب خلیفہ تھے تو ایک بار ایک بڑھیا نے ان سے کسی بات پہ کہا، اے عمر اللہ سے ڈر. یعنی کوئی بات کر رہی تھی، کوئی معاملہ کر رہی تھی، ایسے میں حضرت عمر فاروق کو یہ کہہ دیا اس نے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خلیفہ راشدہ تھے وہ بادشاہوں کی طرح نہیں رہتے تھے، وہ بالکل عام انسانوں کے ساتھ ایسے بن کے رہتے تھے جیسے وہ ان کے بالکل برابر ہوتے تھے. تو ایک کوئی معمولی بھی آدمی اگر خلیفہ کو کسی غلط کام پر ٹوکنا چاہتا تو ٹوک سکتا تھا. تو حضرت عمر فاروق فوراً سے زمین پر اپنا گال لگا دیا، اتنا ان کے دل پر خوف طاری ہو گیا. تو یہ بات معمولی لگتی ہے نا، بعض اوقات دیکھیں کوئی بہت جھگڑ رہا ہوتا ہے، بحث کر رہا ہوتا ہے، زیادتی کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ سے تم ڈرو، اللہ کا خوف کرو، تو وہ غصے میں یہی جواب دیتا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، مجھے ایسے لیکچر مت دو. تو یہ بہت ہی خطرے والی بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف اس کے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جنت کی وعید دی اس کو. پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسرا کردار بتا رہے ہیں اس کے مقابلے میں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں 2 کردار بتائے تھے نا، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو جس شخص نے دنیا اور آخرت دونوں مانگی تھی اللہ سے، اسی کی مزید وضاحت ہے کہ ومن، اور جو، من الناس، اور لوگوں میں سے، من جو، یشری جو بیچتا ہے، چین را یا شری سے بیچنا خریدنا دونوں مطلب کیا گیا ہے قرآن میں، کیونکہ اصل میں شری کا مطلب جو ہے، یشری کا مطلب ایک چیز لے کے دوسری چیز اس کے بدلے میں لینا. جیسے پیسے ہم دیتے ہیں تو اس کے بدلے ہم چیز لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح کوئی بھی چیز، ایک چیز دے کر دوسری چیز لینا. تو اوپر جو کہا تھا کہ ایک شخص ایسا ہے جو کہ اپنے، یہاں بھی شری کا لفظ استعمال ہوا تھا نا، اچھا نہیں، یہاں پر ابھی نہیں آیا ہے، یہ پہلی بار آیا ہے. تو بہرحال یشری، ایسا شخص جو اپنے نفس کو بیچتا ہے، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، مرضات، رضامندی اللہ کی. اب لوگوں میں سے ایسا لوگ ہے جو کیا کرتا ہے کہ اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اللہ سے سودا کر لیتا ہے جنت کا، اور اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار رہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف اسے کوئی کام نہیں کرنا، یہاں تک کہ اس کی اگر جان بھی چلی جائے تو وہ اللہ کی رضامندی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے. اب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، واللہ، اور اللہ، رؤوف، شفقت کرنے والا ہے، بالعباد، بندوں کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری دی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو ہے وہ شفقت کرنے والا ہے. تو دیکھیں یہاں پر پہلی بات، اس آیت کی مثال حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نازل ہوئی. وہ کون تھے؟ وہ شخص جو تھے وہ صحابی تھے، ہجرت کرنے لگے تو یہ ایکچولی ان کو بچپن میں غلام بنا دیا گیا تھا، اور تھے تو عرب لیکن ان کو روم لے جایا گیا تھا غلام بنا کے. تو پھر جب واپس آ گئے تو ان کو رومی کے نام سے ہی پہچانتے تھے لوگ. انہوں نے مکہ میں آ کر بہت محنت کی، بالکل خالی ہاتھ آئے تھے، بہت محنت کی اور اپنے کچھ مال بنایا، ان کے پاس کچھ کمایا انہوں نے تجارت سے. اب وہ مسلمان ہوئے تو
کافروں نے، آپ کو پتہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو پھر ہجرت کرنا ضروری تھا. کیوں؟ کیونکہ نئے مسلمانوں کی سیفٹی صرف اسلام مدینہ میں ہی تھی، کیونکہ وہ اسلام کی ریاست بن چکی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا تھا اس وقت ہجرت کو. تو حضرت صہیب رومی جب مسلمان ہوئے تو ہجرت کرنے لگے، تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے روک لیا، کیونکہ نہ صرف انہوں نے، مشرکین مکہ نے نہ صرف مسلمانوں کو بہت اذیتیں دی تھی بلکہ ان کو ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے تھے. اگر کوئی مسلمانوں کے ہجرت کرنا چاہتا تو وہ اس کو بھی باندھ لیتے تھے، اس کو تکلیفیں دیتے تھے، اور اگر کسی کا خاندان نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ اس کے لیے بڑا خطرہ ہوتا تھا. اب صہیب رومی تو بیچارے اکیلے تھے، ان کا مکہ میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، خاندان نہیں تھا، تو ان کو پکڑ لیا مشرکین نے اور کہا کہ تم جو ہے اگر تم جانا چاہتے ہو تو اپنا سارا مال ہمارے حوالے کرو، ورنہ ہم تم کو نہیں جانے دیں گے. انہوں نے اپنا سارا مال بتا دیا کہ میرا مال میں نے وہاں چھپایا ہے، تم اس کو لے لو. تو انہوں نے ان کو جانے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے. 2 مرتبہ آپ نے یہ لفظ فرمایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنا سارا سامان دے دیا، نہیں، آپ خوش ہوئے کہ تم نے اپنا جو کچھ کمایا تھا وہ سب چھوڑ کر تم خالی ہاتھ یہاں آ گئے صرف اپنا دین بچانے کے لیے. تو تم نے پھر بھی اچھی تجارت کی، نفع بخش تجارت کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رزق دینے والا ہے. لیکن ایمان، اپنا ایمان کوئی انسان اگر اس کے لیے خراب کر دیتا ہے مال کے لیے، تو پھر اسی مکہ میں رہتے تو ان کو زبردستی پھر مسلمان ہونے سے روکا جاتا اور ان کو پھر سے شرک پر مجبور کیا جاتا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پھر ایسے ظاہری بات ہے کہ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو انسان، اللہ تعالیٰ کا دین ایسا ہے کہ انسان مسلمان جو ہوتا ہے اس کو دل سے مسلمان ہونا ہوتا ہے، اور وہ اب ربانی بننا چاہتا ہے کہ میرا رب جیسا مجھے چاہے میں ایسا بن جاؤں. اس کو دیکھ کے رب یاد آتا ہے، اس کا اڑنا بچھونا، کھانا پینا، چونکہ اسلام ایک دین ایسا ہے جس میں ہر زندگی کے مسئلے پر اس میں بتایا گیا ہے، تو پھر اس انسان کا ہر چیز اسلام کے مطابق ہو جاتی ہے اور وہ دین کے لیے جان تک نہیں، اپنی جان بھی قربان کرنی پڑتی ہے تو کر لیتا ہے. تو اب ایسے بندوں کی اللہ نے کیا تعریف کی کہ اللہ رعوف ہے بالعباد، اپنے بندوں کے لیے رعوف ہے. تو رعوف سے یہاں پر دیکھیں، رعوف کا مطلب بھی ایک طرح سے اللہ کا رحم کرنا، اللہ کی شفقت، ٹھیک ہے، اور رحمت، رحیم جو ہے لفظ وہ بھی اسی معنوں میں آتا ہے. لیکن رحمت جو ہے اللہ کی وہ تو ایک طرح سے عام ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کو بھی مہلت دیتا ہے، ان کو فوراً نہیں پکڑتا اور ان کو رزق بھی دیتا ہے. تو اللہ کی رحمت مصلحت کے تحت تو کافروں کے لیے بھی ہوتی ہے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے بھی ہوتی ہے اور مومنوں کے لیے بھی ہوتی ہے. لیکن جو رعوف کی صفت ہے وہ خاص مومنوں کے لیے. رعوف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں پر، مومنوں پر رعوف ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کیا اس کا مطلب نکلتا ہے کہ جب ایک مسلمان خالص دل سے اللہ کے ایمان لاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند بناتا ہے اور اپنی جان کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے پر رعوف ہے، اللہ اس پر شفقت کرتا ہے اور اس کو اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ انسان جو ہے وہ آزمائشوں میں ٹوٹ جائے. کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسے فرما بردار بنا لے کہ بالکل اللہ کی مرضی کا بندہ بن جائے انسان. اس میں اتنا آسان نہیں ہوتا، انسان کے لیے یہ کام مشکل ہوتا ہے، بہت بڑا جہاد ہے یہ، کہ انسان کا نفس مسلسل اس کو اپنی خواہش کا پابند بنانا چاہتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنی خواہش کو مار کر اللہ کا پابند بنتا ہے. یہ ایک بڑا اسٹرگل ہے، لائف ٹائم کے لیے ایک جہاد ہے. تو اب اس جہاد میں ظاہر انسان تھوڑا سا ادھر ادھر پھسلتا بھی رہتا ہے، اس کمزور بھی ہو جاتا ہے، کہیں گناہ بھی کر بیٹھتا ہے،
کئی وقتی طور پر اپنے اس راستے سے ہٹ بھی جاتا ہے، لیکن پھر آ جاتا ہے اللہ کے پاس، اور اللہ رعوف ہے کہ اللہ نمبر 1 اس کو پکڑتا نہیں ہے، فوراً اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب بھی اللہ کا جب مومن بندہ جب بھی کوئی غلط کام اس سے ہو گیا، وہ فوراً سے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وسعت کے مطابق سے زیادہ اس پر بوجھ بھی نہیں ڈالتا۔ آپ کو پتہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو جب انسان اپنا سودا اللہ سے طے کر لیتا ہے، اللہ مجھے تیری رضا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مخلص بندوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا آزمائش کا کہ وہ ٹوٹ جائے، بلکہ اللہ وہی احکامات، اللہ کے احکامات، سارے احکامات جو ہمیں دین کے دیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہماری استطاعت کے مطابق ہم کو پورے کرنے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، وہ لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح روزے سفر میں ہے تو روزے چھوڑ کر بعد میں بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح بیماری میں، کمزوری میں، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی رخصتیں دی ہیں اپنے دین میں، انسان کی استطاعت کے مطابق انسان کام کرتا ہے۔ حج دیکھیں، حج جیسا فریضہ اللہ نے ہر مسلمان پر فرض نہیں کیا، بلکہ جس مسلمان کے پاس مالی اور جانی استطاعت ہو اس کے اوپر فرض کیا ہے، کیونکہ حج میں بڑی سختی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے لیے نرمی رکھی ہے وہ اللہ کی صفت رعوف ہے کہ اللہ نے مومنوں کے ساتھ شفقت سے معاملہ کرتا ہے اور ان کو ان کی استطاعت سے زیادہ برڈن نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے رعوف نہیں ہے اللہ، ٹھیک ہے، صرف مومنوں کے لیے ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو انسان ایسا کرتا ہے، اب اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے، اس کو اتنی مشکلات اس کے اوپر نہیں آتی کہ وہ ٹوٹ جائے۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، جو شہادت کے لیے، جنگ اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، اتنے زخم کھاتے ہیں، جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، کسی کے جسم پر ہزاروں زخم لگے ہوئے ہیں پھر بھی وہ لڑ رہے ہیں، ان کو ہوش نہیں ہوتا تھا، وہ بس اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے اللہ کے لیے جہاد کرتے ہوتے ہیں، اور پھر اتنی مالی قربانی دیتے تھے۔ تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ جب ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائے مکمل طور پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت رعوف ہے کہ اللہ بندوں کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی آزماتا ہے، اس سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں آتا، اور اس کو اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جب حج کے لیے، حج تبوک کے لیے، جنگ کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بہت سے مسلمان، تبوک کا بہت دور کا راستہ تھا اور سواری ضروری تھی، بعض جنگوں میں تو صحابہ کرام پیدل بھی چلے جاتے تھے، مگر اس میں سواری بھی ضروری تھی اور سفر کا سامان بھی لینا ضروری تھا۔ تو جو مسلمان نہیں جا سکے مگر ان کے دل تڑپ رہے تھے کہ ہم جانا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کے بارے میں فرما دیا کہ جتنا تم مجاہدین، تم جتنا سفر کر رہے ہو، اس جنگ کے لیے چل رہے ہو، وہ سارا اجر ان کو بھی مل رہا ہے، ایک ایک قدم کا تمہارے ان کو بھی اجر مل رہا ہے جو گھر میں بیٹھے ہوئے، لیکن ان کے دل تڑپ رہے کہ کاش وہ بھی جا سکے، مگر ان کے حالات ان کو اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ اللہ کی صفت رعوف ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس کی نیت کے لحاظ سے جج کرتا ہے اور اس کے اوپر اتنا ہی ذمہ دار اس کو بناتا ہے جتنا اس کے اندر استطاعت ہوتی ہے۔ بہرحال پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دو بتا دیے، کیریکٹرز، 2 کردار بتائے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام ایک جنرل سب لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اطاعت میں، اسلام میں۔ سلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سین لام میم،
سلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہو جانا، اطاعت گزار ہو جانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے اب فرما رہے کہ اے مسلمانوں، تم اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، کافتن، سارے کے سارے، پورے 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 کے پورے، یعنی اسلام نے تم آدھے آدھے نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ جب تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو مکمل طور پر تم اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اور یہاں پر کافہ کے دو معنی کیے ہیں، ایک تو یہ کہ مکمل طور پر مسلمان ہو جاؤ، مکمل طور پر فرما بردار ہو جاؤ، اور دوسرا یہ کہ تم سارے کے سارے مسلمان ہو جاؤ۔ کافہ کا مطلب سارے کے سارا ہوتے، تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے جو بھی اسلام کا دعویٰ کرے سب سے کہہ رہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، صحیح طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، خطوات کہتے ہیں قدموں کی، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے؟ خطوۃ واحد ہوتی ہے اس کی۔ الشیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین ہے، کھلا کھلا دشمن ہے تمہارے لیے۔ دیکھیں انسان کے اللہ کے فرما بردار ہونے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ایک تو اس کا اپنا نفس ہے جو اس کو مسلسل، اس کی خواہشات نفس ہوتی ہے جو اس کو بھڑکاتی رہتی ہے، ہر اس کام کے لیے اس کو ابھارتی ہے جو کہ اس میں اللہ کی رضامندی نہیں ہوتی۔ ہمارے نفس کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو کہ عام طور پر ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ پھر وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیں وہ ان خواہشات کو ہمارے لیے نمایاں اور بڑی بنا دیتا ہے جن سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب ہمیں حکم دیا کہ تم پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پوری طرح سے فرما بردار ہو جاؤ، تو وہ بھی بتا دیا کہ تمہیں کیا یہاں پر کیا خطرہ ہے کہ تم اگر شیطان کی بات مانو گے، شیطان کی قدموں کے پیچھے چلو گے، تو پھر تم جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں ایسا نہیں ہونے دے گا۔ یعنی ہمیں شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں، تو وہ ہمارے مسلسل پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان مسلسل ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات آپ بہت اچھا کام کرنے لگتے ہو تو پھر کئی شیطان آ جاتے ہیں آپ کے پیچھے، اور وہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ آپ کے اندر سے نفس سے بھی خواہشات ایسی ابھارتے ہیں جو کہ آپ کو دور کر دے اس دین سے، اور آپ کے آس پاس اپنے جو بہن بھائی ہیں، اپنے اولاد ہیں، اپنی بیوی، اپنے شوہر ہیں، والدین ہیں، ان کے ذریعے بھی انسان کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے کہ وہ بھی ہمارے اس کام میں ہمارے لیے بعض اوقات شیطان کا غلبہ ان پر آتا ہے، اور جھگڑے فساد، گھر میں برا ماحول، اور یہ چیزیں سے انسان پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور صحیح طرح سے وہ دین کے اوپر نہیں چل سکتا۔ تو شیطان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں متنبہ کیا کہ تم جو ہے وہ تمہیں صحیح پوری طرح سے اسلام میں داخل ہونا ہے اور شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔ تو دیکھیں پوری طرح سے مسلمان ہونے کے لیے ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے اندر بھی بہت سی ایسی رسومات بسی ہوئی ہے، ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم بچپن سے ایک جیسا ایک مسلمان ماحول ہونا چاہیے تھا، قرآن کی تعلیم کو عام ہونا چاہیے تھا کہ بچے کو شروع سے قرآن پورا سمجھا کے سکھایا گیا، حدیث کا علم پورا دیا گیا۔ اس طرح سے میجورٹی آف مسلمانوں کو دین کا علم نہیں سکھایا گیا۔ اب ہمارے اندر بہت سی رسم و رواج آ گئے جو کہ شادی بیاہ ہو یا موت میت ہو یا دوسرے موقع ہو، رسومات ہو، رواج ہو یا طور طریقے ہمارے ہیں۔ اب بدعت بہت ساری آ گئی ہمارے اندر بھی، اور بدعت اس کو کہتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات سے ہمیں وہ باتیں نہیں دی گئی ہوں، کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج وداع کیا تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی آیت کہ آج تمہارا دین مکمل ہے، گویا کہ
زندگی کے ہر شعبے کے لیے اب ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے قرآن اور حدیث میں، لیکن بہت سے لوگوں نے بدعت کا طریقہ، نئے طریقے نکال لیے دین میں، اور ان کو اتنا رواج دیا کہ ہم ان کے عادی ہو گئے۔ تو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ابھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، اور شیطان ہم کو ان سے نکلنے نہیں دیتا۔ تو ہمیں جب ہم قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ قرآن دین کا صحیح علم حاصل کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اگر کوئی بات ایسی پتہ چلے جو ہم صحیح نہیں کر رہے تو ہمیں فوراً ہمیں کیا کرنا ہے، اس آیت پر عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دین میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، بیچ بیچ میں نہ رہو کہ تھوڑے میرے بھی طریقے رہے اور تھوڑے میں دین کے طریقے پر چلو، ایسا نہ کرو۔ اور اس زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہوئے تھے تو ان سے بھی یہی بات کہی گئی کہ اب تم اپنے پرانے جو بھی تمہارے دین سے، اسلام میں آنے سے پہلے کے جو طریقے تھے اب ان کو تم چھوڑ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِن، پھر اگر ضلل لام سے مطلب لڑکھڑانا، پھسل جانا، یعنی کہ اچھی طرح سے دین پر چلتے چلتے انسان سے غلطی ہو گئی، اللہ کے فرما برداری کے کام کرتے کرتے اس سے کچھ مسٹیک ہو گئی، تو پھر من بعدی، اس کے بعد، ماں جو جاءتکم، آ گئی تمہارے پاس، البینات، روشن نشانیاں، فَعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ دیکھیں، ایک تو انسان غلطی سے مسٹیک ہو جاتی ہے اس کی، وہ چاہتا ہے اللہ کا فرما بردار بن کے رہے لیکن غلطی سے مسٹیک ہوتی ہے، اب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو سب کچھ جان کر بھی بس اڑا ہوا ہے کہ مجھے میرا طریقہ نہیں بدلنا، اور اس کو جب اللہ کا سارا دین کا علم آ گیا کہ ہمیں اللہ کی فرما برداری چاہیے، پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ بینات آ گئی، واضح نشانی آ گئی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اللہ کا دین کیا ہے، اگر پھر بھی تم اس سے پھر جاتے ہو، پھسل جاتے ہو، تو پھر اللہ عزیز ہے، اللہ زبردست ہے۔ یعنی اگر جو انسان جان بوجھ کر ہٹ درمی سے ہٹتا ہے دین کے طریقے سے تو اللہ زبردست ہے، اس کو پکڑنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز ہے، اگر تم سے غلطی سے ہو گئی ہے، یعنی کہ اللہ عزیز ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ عزیز کے یہاں دو مطلب ہے، دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ غالب ہے، ٹھیک ہے، عزیز کے دو معنی ہوتے ہیں، غالب اور دوسرا بے نیاز۔ اور پھر اللہ بے نیاز بھی ہے کہ تم اگر پرواہ نہیں کرتے اللہ کے دین پر چلنے کی تو اللہ کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ یعنی انسان اگر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اصلاح ہم کریں گے تو ہم اپنے لیے کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو 10 بار منع کیا جائے یہ طریقہ اسلام کا نہیں اور وہ اس پر چلتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ نے تو بتا دیا کہ دین، اللہ کا دین آ گیا، یہ اللہ کا دین ہے، اس پر تمہیں چلنا ہے۔ اور حکیم ہے، حکیم کے بھی دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ حکیم اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کا خالق، حکمت والا ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ فرما برداروں کا اور انجام اور نافرمانوں کا انجام وہ الگ الگ کرے گا۔ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ حکمت کے لحاظ سے لوگوں سے ان کا انجام بنائے گا، اچھے اور برے کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے کو اچھے کا اچھا اجر دے گا اور برے کو برا اجر دے گا، ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں کر دے گا۔ اور اللہ حکیم ہے کیونکہ بدی اور نیکی کے نتائج کے سامنے آنے میں دیر لگتی ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ہم کو ڈھیل دیتا ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے پیروکاروں کو بھی مہلت دیتا ہے کہ وہ سدھر جائیں اور گناہ سے مکمل طور پر گناہ میں ڈوبنے سے خود کو بچا لے، اور اہل ایمان کی بھی آزمائش کرتا ہے کہ تو اہل ایمان کی آزمائش کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم اچھا کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے، اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، پھر بھی اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش کے ذریعے ہمارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، یا ہم سے کوئی غلطی خطا ہوئی اس کے گناہ کے وبال سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔
اللہ کی مہلت جو ہے اگر ہمیں فوراً پکڑ کسی کی نہیں ہوتی تو ہمیں ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے معاملات کرتے ہیں، تو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت پر وہ چیز ہوتی ہے. تو اچھے اور برے کا انجام بھی اللہ کی حکمت سے ہی واضح ہوگا کہ جس نے جب اس کی مہلت ختم ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا انجام اس کے سامنے ہوگا، اور انجام جو ہوگا وہ انسان کے اپنے ارادے اور نیت کے مطابق ہوگا. تو اگر انسان غلطی سے پھسل جاتا ہے اور وہ پھر پلٹتا ہے تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، اور اگر انسان جان بوجھ کے وہ سب کچھ جان کر بھی شیطان کے پیچھے چلتا ہے اور دین کے طریقے کو نہیں اپناتا تو بھی اس کا انجام اسے مل جائے گا. اب ایک حدیث، بڑی اچھی حدیث ہے اس میں. ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خچر پر بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اللہ کے دین کی حفاظت کرنے سے کیا مطلب ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو، ٹھیک ہے، اس میں اس کی پابندی کرو، اس کے احکامات کی پابندی کرو، تو پھر اللہ بھی تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی کہ جو انسان اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، صحیح طرح سے اس پر چلتا ہے، تو پھر اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، اس کی ہر پکار، ہر دعا کو قبول کرتا ہے. اور جب بھی تم سوال کرو گے صرف اللہ سے کرو، اور جب مدد چاہو تو صرف اللہ ہی سے مدد چاہو. اور جان لو کہ اگر سب لوگ مل کر تجھے کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر سب لوگ بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا ہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور لوح محفوظ کے صفحات خشک ہو چکے ہیں. اس روایت کو ترمذی نے بیان کیا ہے. یہ حسن صحیح حدیث ہے. اور دوسری حدیث بھی اسی معنی کی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. تم خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے تو وہ تمہیں تنگی میں یاد رکھے گا. اور جان لو کہ جو مصیبت تم سے خطا ہو گئی وہ تمہیں پہنچنے والی ہی نہ تھی، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے خطا ہونے والی نہ تھی. اور جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ملتی ہے، اور ہر تنگی کے ساتھ کشادگی، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو ان دونوں حدیثوں میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ پر پکا بھروسہ انسان کو ہونا چاہیے، اور اچھے برے سب حالات میں ہمیں دین کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوگی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، ہمیں گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اور جب کبھی ہمارے نتائج ہمارے خلاف جا رہے ہوں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ اللہ حکیم ہے، وہ ضرور ہمارا کوئی بھی محنت رائگاں نہیں ہوتی. ہم جو محنت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اس کے ہمیں اجر ملے گا انشاءاللہ. تو یہ آیت سے متعلق یہ حدیث ہے. اور صحیح اس میں میسج کیا ہے کہ پوری طرح جیسے اللہ نے فرمایا کہ دین میں داخل ہو جاؤ، تو اسی طرح اس حدیث نے ہمیں کیا بتایا کہ اس دین کی حفاظت کرو، یعنی کہ دین کے احکامات کی حفاظت کرو. تو اس میں انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں گناہوں میں پڑنے نہیں دے گا، ہمیں شیطان سے بچائے گا وہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل ينظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، اللہ مگر، هل ينظرون، حل کا مطلب یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں، اس لیے کہ اللہ جب آ جاتا ہے حل کے بعد تو پھر نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب، ورنہ عام حالات میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا. تو نہیں وہ انتظار کرتے اللہ مگر ان یہ کہ یاتیہم آئے ان کے پاس اللہ فی ظلل سائبانوں میں، من الغمام بادلوں میں، والملائکۃ اور فرشتے، وقضیا اور پورا کر دیا جائے الامر معاملہ فیصلہ، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ہی ترجع الامور تمام معاملات اسباب اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. اب چونکہ اللہ نے اچھے اور برے کی پہچان بتا دی
تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو دین میں صحیح طرح سے داخل نہیں کرتے، تو پھر وہ قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہیں، جس دن اللہ آ جائے گا فیصلہ ہونے کے لیے، اللہ اور فرشتے آ جائیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں، یعنی کہ انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ اس وقت حاضر ہوگا، چاہے اس نے اچھا چوز کیا چاہے اس نے برا چوز کیا، لیکن وہ اس کا بدلہ اسے اسی لحاظ سے ملے گا۔ تو انشاءاللہ ہماری جو آیات آج کی مکمل ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اسلام کو مکمل دین سمجھ کر اسی کے طریقے سے چلیں، اور اللہ کی رضا کو ہم سب سے زیادہ مقدم کریں، اور قرآن اور حدیث سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا کرے کہ تاکہ ہم اس روشنی میں ہم چل سکیں انشاءاللہ، آمین۔